السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سوال یہ آیا تھا کہ دین کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، دین کا ایک مسلمان کو کتنا علم ہونا چاہیے، نالج جو دین کی ہے وہ کتنی ضروری ہے، کتنی مقدار لازم ہے۔ یہ ہمارے پاس سوال آیا تھا تو سوچا تفصیل سے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیا جائے جو عام ناظرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس تعلق سے روایت موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی موجود ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا، اس کی طلب کرنا، اس کو حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اب کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ اہم سوال ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ وضاحت کرنا چاہیں گے کہ فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ایسا ہے کہ جو ہر فرد پر پرسن ہر فرد پر وہ کام ضروری ہے، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دو یا چند لوگ وہ کام کر لیں تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرض عین میں وہ کام بھی ضروری ہے، فعل بھی ضروری، فاعل بھی ضروری، وہ کام بھی ضروری اور ہر بندے کا کرنا ضروری۔ فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل اور فعل ضروری ہے، فاعل ضروری نہیں ہے، ایک دو چند لوگ کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ اس وضاحت کے بعد اب سمجھیے کہ دین کا بیسک علم، بنیادی علم، ضروری علم، مثال کے طور پر جو مسلمان کے فرائض ہیں، جو چیزیں کرنا اس پر لازم ہے، کرنے کے کام ہیں، اس کا بیسک علم، جن چیزوں سے اسلام اور شریعت نے منع کیا ہے، روکا ہے، جس کا کرنا حرام ہے، ان چیزوں کا بنیادی علم حاصل کرنا، عقائد کا مضبوط علم حاصل کرنا، اللہ کی ذات ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، والصراط برحق ہے، اس طرح کے بنیادی موٹے عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کے اور فرائض کے ضروری مسائل، نماز میں اتنے فرض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اس لیے کہ فرض نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو ہوگا، اللہ نے مال سے نوازا ہے تو کس صورت میں زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کے موٹے مسائل، تو ان چیزوں کا جاننا، یہ موٹی باتوں کا جاننا یہ ضروری ہے اور یہ ہر ایک پر ضروری ہے۔ بنیادی عقائد ہو، بنیادی مسائل ہو، مثال کے طور پر اگر ہمارا ٹچ اور رابطہ کاروباری کپڑے سے ہے، یعنی ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے، تو صرف اتنا جان لینا کافی نہیں کہ کپڑا بیچنا جائز ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں کپڑا بیچنے کے 100 طریقے چل رہے ہیں، تو اس میں سے کتنے طریقے شریعت کے دائرے میں صحیح ہے، کتنے نہیں ہیں، اس کی جانکاری بھی ایک کپڑے کے کاروبار والے کو ہونا چاہیے۔ تو دین کی موٹی بیسک اور بنیادی معلومات، فرائض وغیرہ کی معلومات اور ممنوعات کی معلومات ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ رہا مسئلہ پورے قرآن مجید کا علم، شریعت کا علم، عالم بننا جس کو کہہ سکتے ہیں، مفتی بننا، قاری بننا، دین کی گہرائی کی باتوں کا علم، یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں کہ عالم بننا، مفتی بننا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے بھی نہیں، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گویا اسلامی تعلیمات جو بچپن میں مکتب میں پڑھائی جاتی ہے، جہاں ایمان مضبوط کیا جاتا ہے، قرآن مجید صحیح پڑھایا جاتا ہے، دین کی بیسک اور بنیادی معلومات دی جاتی ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مکتب کی تعلیم
فرض عین کے درجے کی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد عالم بننا، مفتی بننا، اگر بستی میں، شہر میں چند ایک لوگ اگر ایسے ہو کہ جن سے دین کی بنیادی ضرورتیں لوگوں کو مل جاتی ہے، ان سے معلومات ٹرانسفر ہو جاتی ہے، دین کا بنیادی علم لوگوں کو ان کی معرفت مل جاتا ہے، تو کافی ہے۔ تو مکتب کی تعلیم یہ فرض عین کے درجے کی چیز ہے، اور عالم بننا، مفتی بننا، دین کی گہرائی کا علم لینا، یہ جو ہے فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے۔ اور جیسے علم جو ہے ایک بہت گہرا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ بحر ناپیدا کنار ہے، تو اس میں جتنی گہرائی میں جائے اتنا جا سکتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جیسے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس میں آخری ڈگری کون سی ہوتی ہے، حافظ ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے یا مفتی ہوتا ہے یا اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ آخری علم دین میں کوئی ڈگری کہیں ہی نہیں جا سکتی ہے۔ علم اتنا گہرا سمندر ہے کہ پوری زندگی اگر اس کو حاصل کرنے میں لگا دیا جائے تو بھی وہ ناکافی ہو جائے، دفتر کے دفتر پڑھ لیے جائیں تو بھی وہ ناکافی ہو جائے۔ بس اللہ عز و جل سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین کے حاصل کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ جہاں وہ اپنی نسلوں کی دنیا کی فکر کرتے ہوئے ان کو نالج اور عصری تعلیم اور ایجوکیشن دے رہے ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر ہمارا ہو، لائر ہمارا ہو، انجینئر ہمارا ہو، جہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کی زندگی، قبر کے بعد آخرت کی زندگی، یہ لامحدود اور انلیمیٹڈ اور بہت بڑی زندگی ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی تیاری علم دین کے حاصل کرنے پر موقوف ہے۔ اور دنیا کا مسئلہ یہ تو چند سالوں کا کھیل ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ اگر صرف علم دین پڑھا دیا تو پھر روزی روٹی کہاں سے کمائیں گے اور کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات سب کو کھلانے والی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کرے گا یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کے حاصل کرنے کا صحیح جذبہ، صحیح شوق نصیب فرمائے، صحیح تڑپ اور طلب نصیب فرمائے۔ جب تک کسی چیز کی طلب پکی نہیں ہوگی، سچی نہیں ہوگی، اس کی طرف قدم بڑھانا آسان نہیں ہوگا، اور آخرت کی لامحدود زندگی کا استحضار اور اس کا دھیان یہ بھی علم دین کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور علم دین کی ضروری معلومات ہر امت مسلمہ کے فرد تک کیسے پہنچے، ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنے کی، اس کے اسباب اختیار کرنے کی رب کریم توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔